قانونی طور پر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو کرمنل ہو جو یہ بن سکتا ہو، کیونکہ خان صاحب کی حیثیت ایک ٹرسٹی کی ہے، اس سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا ہے۔ دوسری طرف نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہو رہے ہیں، یہ کس ایجنڈے کے تحت؟ یہ اس ایگریمنٹ کے تحت معاف ہو رہے ہیں کہ نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہوئے تو شاخانہ میں جو انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں لی تھی اس کو کلین چٹ مل گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کی پیمنٹ جعلی اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی تو نواز شریف کو ایگزانریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پولیس کے بارے میں خان صاحب نے کہا ہے جس طریقے سے پولیس استعمال ہو رہی ہے کہ پولیس کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے، جس طریقے سے مریم نواز پولیس کا یونیفارم پہنتی ہے پولیس کے دربار میں بھی، اور مریم نواز پولیس کا یونیفارم پہنتی ہے اپنے دفتر میں بھی، ابھی اس نے وہ پاور پولیس کے ایزیوم کر لیے ہیں اور ان کے ڈائریکشن پہ لوگوں کے خلاف کیسز بنتے جا رہے ہیں۔ یہ ساری پولیس سیاسی طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ خان صاحب نے بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے، بٹ خان صاحب کا کہنا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نواز شریف کے ایک فرنٹ مین ہے، اس لیے آئین میں یہ عہدہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے۔ ایسا کوئی عہدہ آئین میں نہیں ہے۔ پہلے اگر کسی نے غلط کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے غلطی کو دہرایا جائے، یہ صرف اپنے فرنٹ مین کو اس پوزیشن پہ رکھنے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ اوپر سے آرڈر نواز شریف کے ہو اور چلاتا کوئی اور ہے۔ ساتھ ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، سنا ہے، کئی سارے باتیں ہوئی ڈائیلاگ کے بارے میں۔ آج خان صاحب نے جو ہدایات دی ہے اس کے مطابق میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں۔ کسی بھی ڈائیلاگ کے بارے میں کسی بھی ادارے سے پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ نمائندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی بات کرے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی بات کرنا ہوا تو وہ خان صاحب کی ہدایات پہ آپ کے سامنے میں لے کے آؤں گا، یا بانی چیئرمین انشاءاللہ تعالی خان صاحب آپ کو خود جیل میں بتائیں گے۔ کوئی ہمارا ڈائیلاگ کی خان صاحب کا میسج آپ کو دے چکا ہوں کہ ہماری کوئی ڈائیلاگ بیک ڈور نہیں ہو رہی، ہمارا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے ڈائیلاگ کے لیے، ہم نے کوئی کسی کے ساتھ شیڈول نہیں کیا ہے اور ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ جس دن بات چیت ہوئی یا کوئی ہمارا ارادہ ہوا فردر جانے کا، ہم میڈیا کو انشاءاللہ تعالی بتائیں گے۔ دیکھیں مذاکرات ہو نہیں رہے، مینڈیٹ ضرور ہے پارٹی کے ساتھ، مینڈیٹ الگ بات ہے، لیکن یہ بات ہوئی ہے جو خان صاحب کا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ رؤف حسن صاحب نے بھی پچھلے دنوں اس کے شہزاد اقبال کے دوران آپ نے کمیٹی تشکیل کی ہے مذاکرات کے لیے۔ دیکھیں مذاکرات ہو نہیں رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہوئی تھی کہ مذاکرات ہو رہی ہے۔ خان صاحب نے جو آپ کو بھی بتایا کلیئرلی کہ اس وقت کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اس لیے شہریار افریدی صاحب نے جو بیان دی تھی، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ کسی کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ جی مذاکرات ہو رہی ہے۔ اگر مذاکرات ہوئی تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے، وہ خان صاحب خود بتائیں گے یا میں آپ کو بتاؤں گا۔ نہیں دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کمیٹی بنی ہے، مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے الگ بات ہے، کیا مذاکرات ہو رہی ہے؟ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی۔ نہیں پی ٹی آئی، ایک چیز کو میں آپ کو روکوں، نہیں ایک منٹ، پی ٹی آئی الحمدللہ کوئی انتشار کے شکار نہیں ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، یہ کنگ پارٹی نہیں ہے، یہاں ڈکٹیٹوریل شپ نہیں ہے، ہم سب کو کہتے ہیں اپنے رائے کا اظہار کرو، لیکن پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے سب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پارٹی کا فیصلے کا مطلب ہے خان صاحب کا فیصلہ۔ خان صاحب کا فیصلہ کل بھی تھا، آج بھی ہوگا، وہ لیڈر ہے چاہے وہ جیل میں ہو چاہے جیل سے باہر ہو۔ نہیں شیر افضل مروت کا نام واپس نہیں لیا گیا، انہوں نے یہ نہیں کہا، خان صاحب نے یہ کہا کہ ہاں وہ نام ہے لیکن کل تک فائنل ہو جائے گا، کل ٹیوزڈے کو خان صاحب فائنل فیصلہ کر لیں گے۔
جی وہ نامزد کیا تھا خان صاحب نے, میں نے یہاں آپ کے سامنے اناؤنس کیا تھا. دیکھیں خان صاحب کا اس کی کوئی وجہ نہیں, لیکن خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے اور ہم نے کئی مرتبہ اپنے بندوں کو سوئچ اوور کیا ہے, کبھی ڈیسیجن کیا ہے. خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ کیپٹن کے پاس یہ اختیار ہے, وہ اپنے کھلاڑی کو کہاں وہ کھلانا چاہتا ہے, وہ کھلوانا چاہتا ہے, تو اس لیے اٹ از اپ ٹو ہم. تو وہ ہوتے رہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آج بھی آپ نے جس طریقے سے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے, میں نے نہیں کہا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یس خان صاحب نے کہا, ہم نے یہ اعلان کیا, ادھر ہی اعلان کیا ہم نے کہ یس وہ ہوں گے. آج بھی خان صاحب نے کہا ایز وی اسپیک, بالکل وہ نام ابھی بھی جگہ ہے. پر خان صاحب نے جو آپ کو میڈیا کے سامنے کہا کہ کل فائنل نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا فائنل ہو جائے گا خان صاحب کی طرف سے, انہوں نے یہ کہا. ایک منٹ نہیں, انہیں موقف دیا, ان کا موقف یہی ہے جو میں نے بیان کیا. ایز آپ میرا موقف یہی ہے, صرف ایک گزارش یہ کر دوں کہ خان صاحب نے میری اناؤنسمنٹ چیئرمین صاحب کے تھرو کی تھی, اور آج بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ شیر افضل جو ہے وہ میرے نامی نہیں ہے, اور نام ہم کل فائنل دیں گے. تو اس میں کوئی تنازع تو ہے ہی نہیں. تنازع تو ہے نہیں. اور صاحب یہ بتائیے گا کوہاٹ سے ڈاکٹر عثمان اللہ جو تھے وہ جے آئی یو کے ٹکٹ سے, جے یو آئی کے ٹکٹ سے 2013 میں بھی الیکشن جیتے تھے, 18 میں بھی جیتے تھے. اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے این آر او لیا ہے, مولانا صدر رحمان نے اپنا بندہ بٹھایا ہے, سنی اتحاد کونسل کا بندہ جیتا ہے, اور آپ کی سنی اتحاد کونسل کی کے پی کے میں اب نشست ہو گئی ہے. آپ کو جو تنازع تھا سینٹ الیکشن والا وہ ختم ہو جائے گا اس سے, اور آپ نے یہ نہیں, سینٹ کا الیکشن کا تنازع ختم ہونا چاہیے. وہ میٹر ہمارا سپریم کورٹ میں ہے, ہم نے استدعا کی تھی, اس منڈے سے وہ کیس لگنا تھا. بس سپریم کورٹ کے کچھ انفارمیشن آئی ہے کہ شاید نیکسٹ ویک کے لیے ہوگا. نیکسٹ ویک بھی بہت لیٹ ہو جائے گا. ہماری سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سے جلد سنیں. البتہ کوئی این آر او نہیں ہے, بیسیکلی ہمارا وحدت المسلمین کے ساتھ یہ پہلے سے وہ تھا, ایک الائنس ہوا تھا, اور ہم نے ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی, اس لیے سینٹ کی بھی سیٹ ہم نے دی, انہوں نے نیشنل اور قومی اسمبلی کی سیٹ دی. اس کے بارے میں ہم نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ الیکشن سے پہلے بھی دیا تھا, الیکشن کے بعد بھی دیا, اور آج بھی وہی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. اور وہ یہی ہے کہ جو لوگ پارٹی سے جا چکے ہیں, بہت اچھے دوست ہیں ہمارے, وہ چلے گئے فار واٹ ایور ریزن, کوئی جلدی چلے گئے, کوئی بعد میں چلے گئے, کچھ پہ کم پریشر پڑا, کچھ پہ زیادہ پریشر پڑا, ان کے واپسی کا فیصلہ خان صاحب جیسے چاہیں گے کریں گے. کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کون پارٹی میں کب واپس آ جائے. خان صاحب جو پبلک ہے, اس کے ووٹر سپورٹر, پارٹی کا ورکر ہے, ان کے سینٹیمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ سارے فیصلے خان صاحب خود کریں گے اور اکیلے کریں گے. اچھا نہیں, فضل الرحمان صاحب ہم آپ کو پہلے بھی کر چکے ہیں کہ دیکھو یہ مزاحمت نہیں, ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اپنے حقوق کے لیے اگر ہم احتجاج کرتے ہیں ان کو یہ مزاحمت سمجھتے ہیں, یہ ان کی مرضی ہے. دوسری بات ہے کہ وزیر اعلیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم وفاقی حکومت پہ چڑھائی کریں گے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اگر زیادتیاں ہوگی خان صاحب رہا نہیں ہوں گے, اگر کے پی کے وہاں سے اٹھ کے کھڑا ہوگا, سو یہ پولیٹیکل ہے. اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے انہوں نے اس تناظر میں پیش کیے تھے. سیاسی بنیادوں پہ بنا ہوا ہے, لیکن اس میں خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں. قانونی طور پر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو کرمنل ہو جو یہ بن سکتا ہو, کیونکہ خان صاحب کی حیثیت ایک ٹرسٹی کی ہے, اس سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا ہے. دوسری طرف نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہو رہے ہیں. یہ کس ایجنڈے کے تحت, یہ اس ایگریمنٹ کے تحت معاف ہو رہے ہیں کہ نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہوئے. تو شاخانہ میں جو انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں لی تھی اس کو کلین چٹ مل گیا, اور کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کی پیمنٹ جعلی اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی, تو نواز شریف کو ایگزانریٹ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے پولیس کے بارے میں خان صاحب نے کہا ہے, جس طریقے سے پولیس استعمال ہو رہی ہے کہ پولیس کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے. جس طریقے سے مریم نواز پولیس کا یونیفارم پہنتی ہے پولیس کے دربار میں بھی, اور مریم نواز پولیس کا یونیفارم پہنتی ہے اپنے دفتر میں بھی, ابھی اس نے وہ پاور پولیس کے ایزیوم کر لیے ہیں, اور ان کے ڈائریکشن پہ لوگوں کے خلاف کیسز بنتے جا رہے ہیں. یہ ساری پولیس
सियासी तौर पे इस्तेमाल हो रही है। इसके साथ खान साहब ने बड़ी हैरत का इजहार किया है, बट खान साहब का कहना ये कि इसहाक डार साहब नवाज शरीफ के एक फ्रंट मैन है, इसलिए आईन में ये हुदा न होते हुए भी इसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ऐसा कोई हुदा आईन में नहीं है। पहले अगर किसी ने गलत किया तो इसका मतलब ये नहीं है गलती को दोहराया जाए, ये सिर्फ अपने फ्रंट मैन को इस पोजीशन पे रखने के लिए दिया गया है ताकि ऊपर से ऑर्डर नवाज शरीफ के हो और चलाता कोई और है। साथ ही आप लोगों ने देखा है, सुना है, कई सारे बातें हुई डायलॉग के बारे में। आज खान साहब ने जो हिदायत दी है उसके मुताबिक मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। अगर उसके बारे में कोई बात करना हुआ तो वो खान साहब की हिदायत पे आपके सामने मैं लेके आऊँगा या बानी चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला खान साहब आपको ख़ुद जेल में बताएंगे। कोई हमारा डायलॉग की खान साहब का मैसेज आपको दे चुका हूँ कि हमारी कोई डायलॉग बैकडोर नहीं हो रही, हमारा कोई टाइम फ्रेम नहीं है डायलॉग के लिए, हमने कोई किसी के साथ शेड्यूल नहीं किया है और हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। जिस दिन बातचीत हुई या कोई हमारा इरादा हुआ फर्दर जाने का, हम मीडिया को इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। और साहब ये बताइएगा कि खान साहब से हमने भी पूछा था कि जो आपने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं उसके लिए क्या आपने किसी का नाम तजवीज़ किया, किसी लीडर को कहा है? उन्होंने कहा कि 3 लोगों को मैंने कहा है, उमर अयूब और अली बिन गंडापुर और शकील फराज, इनको मैंने कहा है और किसी को नहीं। इसका मतलब है कि उनको ये मैंडेट दिया गया है कि वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। देखिए, मुज़ाकरात हो नहीं रहे, मैंडेट ज़रूर है पार्टी के साथ, मैंडेट अलग बात है, लेकिन ये बात हुई है जो खान साहब का पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ, कोई बातचीत नहीं हो रही, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, रऊफ हसन साहब ने भी पिछले दिनों उसके शहजाद इकबाल के दरमियान आपने कमेटी तश्कील की है मुज़ाकरात के लिए। देखिए, मुज़ाकरात हो नहीं रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात हुई थी कि मुज़ाकरात हो रही, इसलिए सियार अफरीदी साहब ने जो बयान दी थी, इसलिए मैंने आपको कहा कि किसी के पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये बात करे कि जी मुज़ाकरात हो रही है। अगर मुज़ाकरात हुई तो वो हम आपको बताएंगे, वो खान साहब खुद बताएंगे या मैं आपको बताऊंगा। नहीं, देखिए, हम कह रहे हैं कमेटी बनी है, मुज़ाकरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए अलग बात है। क्या मुज़ाकरात हो रही है? कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही। नहीं बेटिया, एक चीज को मैं आपको रोकूं, नहीं एक मिनट, पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंतशार की शिकार नहीं है। इख्तिलाफ राय होता है और होना चाहिए, ये किंग पार्टी नहीं है, यहाँ डिक्टेटोरियलशिप नहीं है। हम सबको कहते हैं अपने राय का इजहार करो, लेकिन पार्टी जो फैसला करती है सब उसके साथ खड़े होते हैं और पार्टी का फैसले का मतलब है खान साहब का फैसला। खान साहब का फैसला कल भी था, आज भी होगा। वो लीडर है, चाहे वो जेल में हो चाहे जेल से बाहर हो। नहीं, शेर अफजल मरवत का नाम वापस नहीं लिया गया। उन्होंने ये नहीं कहा, खान साहब ने ये कहा कि हाँ वो नाम है, लेकिन कल तक फाइनल हो जाएगा। कल ट्यूसडे को खान साहब फाइनल फैसला कर लेंगे। जी, वो नामजद किया था खान साहब ने, मैंने यहाँ आपके सामने अनाउंस किया था। देखिए, खान साहब का इसकी कोई वजह नहीं, लेकिन खान साहब हमेशा कहते रहे और हमने कई मरतबा अपने बंदों को स्विच ओवर किया है, कभी डिसीजन किया है। खान साहब हमेशा कहते हैं कि कैप्टन के पास ये इख्तियार है, वो अपने खिलाड़ी को कहाँ खिलवाना चाहता है, तो इसलिए इट इज अप टू हिम, तो वो होते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ, आज भी आपने जिस तरीके से कहा कि खान साहब कह रहे, मैंने नहीं कहा। मैं आपको कह रहा हूँ कि यस, खान साहब ने कहा, हमने ये ऐलान किया, इधर ही ऐलान किया हमने कि यस वो होंगे। आज भी खान साहब ने कहा एज वी स्पीक, बिल्कुल वो नाम अभी भी जगह है। पर खान साहब ने जो आपको मीडिया के सामने कहा कि कल फाइनल नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का फाइनल हो जाएगा खान साहब की तरफ से, उन्होंने ये कहा। एक मिनट, वो नहीं, उन्हें मौका दिया, इनका मौकफ यही है जो मैंने बयान किया। एज आप मेरा मौकफ यही है, सिर्फ एक गुजारिश ये कर दूं
کہ خان صاحب نے میری اناؤنسمنٹ چیئرمین صاحب کے تھرو کی تھی اور آج بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ شیر افضل جو ہے وہ میرے نامی نہیں ہے اور نام ہم کل فائنل دیں گے، تو اس میں کوئی تنازع تو ہے ہی نہیں۔ تنازع تو ہے نہیں۔ اور صاحب یہ بتائیے گا کوہاٹ سے ڈاکٹر عثمان اللہ جو تھے وہ جے آئی یو کے ٹکٹ سے، جے یو آئی کے ٹکٹ سے 2013 میں بھی الیکشن جیتے تھے، 18 میں بھی جیتے تھے۔ اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے این آر او لیا ہے، مولانا صدر رحمان نے اپنا بندہ بٹھایا ہے، سنی اتحاد کونسل کا بندہ جیتا ہے اور آپ کی سنی اتحاد کونسل کی KPK میں اب نشست ہو گئی ہے، آپ کو جو تنازع تھا سینٹ الیکشن والا وہ ختم ہو جائے گا اس سے، اور آپ نے یہ نہیں، سینٹ کا الیکشن کا تنازع ختم ہونا چاہیے۔ وہ میٹر ہمارا سپریم کورٹ میں ہے، ہم نے استدعا کی تھی، اس منڈے سے وہ کیس لگنا تھا، بس سپریم کورٹ کے کچھ انفارمیشن آئی ہے کہ شاید نیکسٹ ویک کے لیے ہوگا، نیکسٹ ویک بھی بہت لیٹ ہو جائے گا۔ ہماری سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سے جلد سنیں۔ البتہ کوئی این آر او نہیں ہے، بیسیکلی ہمارا وحدت المسلمین کے ساتھ یہ پہلے سے وہ تھا، ایک الائنس ہوا تھا اور ہم نے ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی، اس لیے سینٹ کی بھی سیٹ ہم نے دی، انہوں نے نیشنل اور قومی اسمبلی کی سیٹیں دی۔ اس کے بارے میں ہم نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ الیکشن سے پہلے بھی دیا تھا، الیکشن کے بعد بھی دیا، اور آج بھی وہی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو لوگ پارٹی سے جا چکے ہیں، بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، وہ چلے گئے فار واٹ ایور ریزن، کوئی جلدی چلے گئے، کوئی بعد میں چلے گئے، کچھ پہ کم پریشر پڑا، کچھ پہ زیادہ پریشر پڑا، ان کی واپسی کا فیصلہ خان صاحب جیسے چاہیں گے کریں گے، کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کون پارٹی میں کب واپس آ جائے۔ خان صاحب جو پبلک ہے، اس کے ووٹر سپورٹر، پارٹی کا ورکر ہے، ان کے سینٹیمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سارے فیصلے خان صاحب خود کریں گے اور اکیلے کریں گے۔ اچھا نہیں فضل الرحمان صاحب، ہم آپ کو پہلے بھی کر چکے ہیں کہ دیکھو یہ مزاحمت نہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اپنے حقوق کے لیے اگر ہم احتجاج کرتے ہیں، ان کو یہ مزاحمت سمجھتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ دوسری بات ہے کہ وزیر اعلیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم وفاقی حکومت پہ چڑھائی کریں گے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اگر زیادتیاں ہوگی، خان صاحب ریان ہوں گے، اگر KPK وہاں سے اٹھ کے کھڑا ہوگا، سو یہ پولیٹیکل ہے، اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے انہوں نے اس تناظر میں پیش کیے تھے، سیاسی بنیادوں پہ بنا ہوا ہے، لیکن اس میں خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں، قانونی طور پر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو کرمنل ہو جو یہ بن سکتا ہو، کیونکہ خان صاحب کی حیثیت ایک ٹرسٹی کی ہے، اس سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا ہے۔ دوسری طرف نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہو رہے ہیں، یہ کس ایجنڈے کے تحت؟ یہ اس ایگریمنٹ کے تحت معاف ہو رہے ہیں کہ نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہوئے، تو شاخانہ میں جو انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں لی تھی اس کو کلین چٹ مل گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کی پیمنٹ جعلی اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی، تو نواز شریف کو ایگزانریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پولیس کے بارے میں خان صاحب نے کہا ہے، جس طریقے سے پولیس استعمال ہو رہی ہے کہ پولیس کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے، جس طریقے سے مریم نواز پولیس کا یونیفارم پہنتی ہے پولیس کے دربار میں بھی، اور مریم نواز پولیس کا یونیفارم پہنتی ہے اپنے دفتر میں بھی، ابھی اس نے وہ پاور پولیس کے ایزیوم کر لیے ہیں، اور ان کے ڈائریکشن پہ لوگوں کے خلاف کیسز بنتے جا رہے ہیں۔ یہ ساری پولیس سیاسی طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ خان صاحب نے بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے، بٹ خان صاحب کا کہنا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نواز شریف کے ایک فرنٹ مین ہے، اس لیے آئین میں یہ عہدہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے۔ ایسا کوئی عہدہ آئین میں نہیں ہے۔ پہلے اگر کسی نے غلط کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے غلطی کو دہرایا جائے، یہ صرف اپنے فرنٹ مین کو اس پوزیشن پہ رکھنے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ اوپر سے آرڈر نواز شریف کے ہو اور چلاتا کوئی اور ہے۔ ساتھ ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، سنا ہے، کئی سارے باتیں ہوئی ڈائیلاگ کے بارے میں۔ آج خان صاحب نے جو ہدایات دی ہے اس کے مطابق میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں۔ کسی بھی ڈائیلاگ کے بارے میں کسی بھی ادارے سے پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ نمائندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی بات کرے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی بات کرنا ہوا تو وہ خان صاحب کی ہدایات پہ آپ کے سامنے میں لے کے آؤں گا،
یا بانی چیئرمین انشاءاللہ تعالی خان صاحب آپ کو خود جیل میں بتائیں گے. کوئی ہمارا ڈائلاگ کی خان صاحب کا میسج آپ کو دے چکا ہوں کہ ہماری کوئی ڈائلاگ بیک ڈور نہیں ہو رہی. ہمارا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے ڈائلاگ کے لیے. ہم نے کوئی کسی کے ساتھ شیڈول نہیں کیا ہے اور ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. جس دن بات چیت ہوئی یا کوئی ہمارا ارادہ ہوا فردر جانے کا ہم میڈیا کو انشاءاللہ تعالی بتائیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے ہم نے بھی پوچھا تھا کہ جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں اس کے لیے کیا آپ نے کسی کا نام تجویز کیا, کسی لیڈر کو کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 3 لوگوں کو میں نے کہا ہے, عمر ایوب اور علی بن گڈھاپور اور شبلی فراز, ان کو میں نے کہا ہے اور کسی کو نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کر سکتے ہیں. دیکھیں مذاکرات ہو نہیں رہے, مینڈیٹ ضرور ہے پارٹی کے ساتھ, مینڈیٹ الگ بات ہے, لیکن یہ بات ہوئی ہے جو خان صاحب کا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں, کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا, رؤوف حسن صاحب نے بھی پچھلے دنوں اس کے شہزاد اقبال کے دروگا آپ نے کمیٹی تشکیل کی ہے مذاکرات کے لیے. دیکھیں مذاکرات ہو نہیں رہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہوئی تھی کہ مذاکرات ہو رہی ہے. خان صاحب نے جو آپ کو بھی بتایا کلیئرلی کہ اس وقت کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. اس لیے شہریار افریدی صاحب نے جو بیان دی تھی, اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ کسی کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ جی مذاکرات ہو رہی ہے. اگر مذاکرات ہوئی تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے, وہ خان صاحب خود بتائیں گے یا میں آپ کو بتاؤں گا. نہیں دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کمیٹی بنی ہے, مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے الگ بات ہے. کیا مذاکرات ہو رہی ہے؟ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی. نہیں پیٹیا, ایک چیز کو میں آپ کو روکوں, نہیں ایک منٹ, پی ٹی آئی الحمدللہ کوئی انتشار کے شکار نہیں ہے. اختلاف رائے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. یہ کنگ پارٹی نہیں ہے, یہاں ڈکٹیٹوریل شپ نہیں ہے. ہم سب کو کہتے ہیں اپنے رائے کا اظہار کرو, لیکن پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے سب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور پارٹی کا فیصلے کا مطلب ہے خان صاحب کا فیصلہ. خان صاحب کا فیصلہ کل بھی تھا, آج بھی ہوگا. وہ لیڈر ہے, چاہے وہ جیل میں ہو چاہے جیل سے باہر ہو. خان صاحب سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ابھی تک کسی کا نام فائنل نہیں ہوا, اس پہ ہم مشاورت کر رہے ہیں. نہیں, شیر افضل مروت کا نام کیوں واپس لیا گیا؟ نہیں, شیر افضل مروت کا نام واپس نہیں لیا گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا, خان صاحب نے یہ کہا کہ ہاں وہ نام ہے لیکن کل تک فائنل ہو جائے گا. کل ٹیوزڈے کو خان صاحب فائنل فیصلہ کر لیں گے. شیر افضل مروت کو انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ میں نے ان کو نامزد کر دیا ہے. جی وہ نامزد کیا تھا خان صاحب نے, میں نے یہاں آپ کے سامنے اناؤنس کیا تھا. دیکھیں خان صاحب کا اس کی کوئی وجہ نہیں, لیکن خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے اور ہم نے کئی مرتبہ اپنے بندوں کو سوئچ اوور کیا ہے, کبھی ڈیسیجن کیا ہے. خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ کیپٹن کے پاس یہ اختیار ہے, وہ اپنے کھلاڑی کو کہاں وہ کھلوانا چاہتا ہے, تو اس لیے اٹ از اپ ٹو ہم, تو وہ ہوتے رہتے ہیں. شیر افضل مروت کے سامنے 2 دفعہ یہ کلیئرلی کہا کہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے چیئرمین پی ایس سی کا وہ شیر افضل مروت, اور یہ فائنل ہو چکا ہے. میں کہہ رہا ہوں آج بھی آپ نے جس طریقے سے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے میں نے نہیں کہا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یس خان صاحب نے کہا, ہم نے یہ اعلان کیا, ادھر ہی اعلان کیا ہم نے کہ یس وہ ہوں گے. آج بھی خان صاحب نے کہا ایز وی اسپیک, بالکل وہ نام ابھی بھی جگہ ہے. پر خان صاحب نے جو آپ کو میڈیا کے سامنے کہا کہ کل فائنل نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا فائنل ہو جائے گا خان صاحب کی طرف سے, انہوں نے یہ کہا. ایک منٹ نہیں, ان کا موقف یہی ہے جو میں نے بیان کیا. میرا موقف یہی ہے, صرف ایک گزارش یہ کر دوں کہ خان صاحب نے میری اناؤنسمنٹ چیئرمین صاحب کے تھرو کی تھی, اور آج بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ شیر افضل جو ہے وہ میرے نامی نہیں ہے اور نام ہم کل فائنل دیں گے. تو اس میں کوئی تنازع تو ہے ہی نہیں. تنازع تو ہے نہیں. صاحب یہ بتائیے گا کوہاٹ سے ڈاکٹر عثمان اللہ جو تھے وہ جے یو کے ٹکٹ سے, جے یو آئی کے ٹکٹ سے 2013 میں بھی الیکشن جیتے تھے, 18 میں بھی جیتے تھے. اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے این آر او لیا ہے, مولانا فضل الرحمان نے اپنا بندہ بٹھایا ہے, سنی اتحاد کونسل کا بندہ جیتا ہے, اور آپ کی سنی اتحاد کونسل کی کے پی کے میں اب نشست ہو گئی ہے. آپ کو جو تنازع تھا سینٹ الیکشن والا وہ ختم ہو جائے گا اس سے, اور آپ نے یہ نہیں,
سینٹ کا الیکشن کا تنازع ختم ہونا چاہیے. وہ میٹر ہمارا سپریم کورٹ میں ہے. ہم نے استدعا کی تھی, اس منڈے سے وہ کیس لگنا تھا, بس سپریم کورٹ کے کچھ انفارمیشن آئی ہے کہ شاید نیکسٹ ویک کے لیے ہوگا. نیکسٹ ویک بھی بہت لیٹ ہو جائے گا. ہماری سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سے جلد سنیں. البتہ کوئی NRO نہیں ہے. بیسیکلی ہمارا وحدت المسلمین کے ساتھ یہ پہلے سے وہ تھا, ایک الائنس ہوا تھا, اور ہم نے ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی, اس لیے سینٹ کی بھی سیٹ ہم نے دی. انہوں نے نیشنل اور قومی اسمبلی کی سیٹ دی. اس کے بارے میں ہم نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ الیکشن سے پہلے بھی دیا تھا, الیکشن کے بعد بھی دیا, اور آج بھی وہی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. اور وہ یہی ہے کہ جو لوگ پارٹی سے جا چکے ہیں, بہت اچھے دوست ہیں ہمارے, وہ چلے گئے فار واٹ ایور ریزن, کوئی جلدی چلے گئے, کوئی بعد میں چلے گئے, کچھ پہ کم پریشر پڑا, کچھ پہ زیادہ پریشر پڑا, ان کے واپسی کا فیصلہ خان صاحب جیسے چاہیں گے کریں گے. کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کون پارٹی میں کب واپس آ جائے. خان صاحب جو پبلک ہے, اس کے ووٹر سپورٹر, پارٹی کا ورکر ہے, ان کے سینٹیمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ سارے فیصلے خان صاحب خود کریں گے اور اکیلے کریں گے. اچھا نہیں فضل الرحمان صاحب, ہم آپ کو پہلے بھی کر چکے ہیں کہ دیکھو یہ مزاحمت نہیں, ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اپنے حقوق کے لیے اگر ہم احتجاج کرتے ہیں, ان کو یہ مزاحمت سمجھتے ہیں, یہ ان کی مرضی ہے. دوسری بات ہے کہ وزیر اعلیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم وفاقی حکومت پہ چڑھائی کریں گے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اگر زیادتیاں ہوگی, خان صاحب ریان ہوں گے, اگر KP کے وہاں سے اٹھ کے کھڑا ہوگا, سو یہ پولیٹیکل ہے. اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے, انہوں نے اس تناظر میں پیش کیے تھے. سیاسی بنیادوں پہ بنا ہوا ہے, لیکن اس میں خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں. قانونی طور پر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو کرمنل ہو جو یہ بن سکتا ہو, کیونکہ خان صاحب کی حیثیت ایک ٹرسٹی کی ہے, اس سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا ہے. دوسری طرف نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہو رہے ہیں. یہ کس ایجنڈے کے تحت, یہ اس ایگریمنٹ کے تحت معاف ہو رہے ہیں کہ نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہوئے. تو شاخانہ میں جو انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں لی تھی, اس کو کلین چٹ مل گیا, اور کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کی پیمنٹ جعلی اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی, تو نواز شریف کو ایگزانریٹ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے پولیس کے بارے میں خان صاحب نے کہا ہے, جس طریقے سے پولیس استعمال ہو رہی ہے کہ پولیس کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے. جس طریقے سے مریم نواز پولیس کا یونیفارم پہنتی ہے پولیس کے دربار میں بھی, اور مریم نواز پولیس کا یونیفارم پہنتی ہے اپنے دفتر میں بھی, ابھی اس نے وہ پاور پولیس کے ایزیوم کر لیے ہیں, اور ان کے ڈائریکشن پہ لوگوں کے خلاف کیسز بنتے جا رہے ہیں. یہ ساری پولیس سیاسی طور پہ استعمال ہو رہی ہے. اس کے ساتھ خان صاحب نے بڑے حیرت کا اظہار کیا ہے, بٹ خان صاحب کا کہنا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نواز شریف کے ایک فرنٹ مین ہے, اس لیے آئین میں یہ عہدہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے. ایسا کوئی عہدہ آئین میں نہیں ہے. پہلے اگر کسی نے غلط کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے غلطی کو دہرایا جائے. یہ صرف اپنے فرنٹ مین کو اس پوزیشن پہ رکھنے کے لیے دیا گیا ہے, تاکہ اوپر سے آرڈر نواز شریف کے ہو اور چلاتا کوئی اور ہے. ساتھ ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہے, سنا ہے, کئی سارے باتیں ہوئی ڈائیلاگ کے بارے میں. آج خان صاحب نے جو ہدایات دی ہے اس کے مطابق میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. کسی بھی ڈائیلاگ کے بارے میں کسی بھی ادارے سے پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ نمائندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی بات کرے. اگر اس کے بارے میں کوئی بات کرنا ہوا تو وہ خان صاحب کی ہدایات پہ آپ کے سامنے میں لے کے آؤں گا, یا بانی چیئرمین انشاءاللہ تعالی خان صاحب آپ کو خود جیل میں بتائیں گے. کوئی ہمارا ڈائیلاگ کی خان صاحب کا میسج آپ کو دے چکا ہوں کہ ہماری کوئی ڈائیلاگ بیک ڈور نہیں ہو رہی. ہمارا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے ڈائیلاگ کے لیے. ہم نے کوئی کسی کے ساتھ شیڈول نہیں کیا ہے, اور ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. جس دن بات چیت ہوئی یا کوئی ہمارا ارادہ ہوا فردر جانے کا, ہم میڈیا کو انشاءاللہ تعالی بتائیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے ہم نے بھی پوچھا تھا کہ جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں
دیکھیں مذاکرات ہو نہیں رہے، مینڈیٹ ضرور ہے پارٹی کے ساتھ، مینڈیٹ الگ بات ہے، لیکن یہ بات ہوئی ہے جو خان صاحب کا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، رؤوف حسن صاحب نے بھی پچھلے دنوں اس کے شہزاد اقبال کے پروگرام آپ نے کمیٹی تشکیل کی ہے مذاکرات کے لیے۔ دیکھیں مذاکرات ہو نہیں رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہوئی تھی کہ مذاکرات ہو رہی ہے۔ خان صاحب نے جو آپ کو بھی بتایا کلیئرلی کہ اس وقت کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اس لیے شہریار افریدی صاحب نے جو بیان دی تھی، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ کسی کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ جی مذاکرات ہو رہی ہے۔ اگر مذاکرات ہوئی تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے، وہ خان صاحب خود بتائیں گے یا میں آپ کو بتاؤں گا۔ نہیں دیکھیں، ہم کہہ رہے ہیں کمیٹی بنی ہے، مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے الگ بات ہے۔ کیا مذاکرات ہو رہی ہے؟ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی۔ نہیں پی ٹی آئی، ایک چیز کو میں آپ کو روکوں، نہیں ایک منٹ، پی ٹی آئی الحمدللہ کوئی انتشار کی شکار نہیں ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، یہ کنگ پارٹی نہیں ہے، یہاں ڈکٹیٹوریل شپ نہیں ہے، ہم سب کو کہتے ہیں اپنے رائے کا اظہار کرو، لیکن پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے سب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پارٹی کا فیصلے کا مطلب ہے خان صاحب کا فیصلہ۔ خان صاحب کا فیصلہ کل بھی تھا، آج بھی ہوگا، وہ لیڈر ہے چاہے وہ جیل میں ہو چاہے جیل سے باہر ہو۔ ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ابھی تک کسی کا نام فائنل نہیں ہوا، اس پہ ہم مشاورت کر رہے ہیں۔ نہیں، شیر افضل مروت کا نام کیوں واپس لیا گیا؟ نہیں، شیر افضل مروت کا نام واپس نہیں لیا گیا، انہوں نے یہ نہیں کہا، خان صاحب نے یہ کہا کہ ہاں وہ نام ہے لیکن کل تک فائنل ہو جائے گا، کل ٹیوزڈے کو خان صاحب فائنل فیصلہ کر لیں گے۔ شیر افضل مروت کو انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ میں نے ان کو نامزد کر دیا ہے۔ جی وہ نامزد کیا تھا خان صاحب نے، میں نے یہاں آپ کے سامنے اناؤنس کیا تھا۔ دیکھیں خان صاحب کا اس کی کوئی وجہ نہیں، لیکن خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے اور ہم نے کئی مرتبہ اپنے بندوں کو سوئچ اوور کیا ہے، کبھی ڈیسیجن کیا ہے۔ خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ کیپٹن کے پاس یہ اختیار ہے، وہ اپنے کھلاڑی کو کہاں وہ کھلوانا چاہتا ہے، تو اس لیے اٹ از اپ ٹو ہم، تو وہ ہوتے رہتے ہیں۔ شیر افضل مروت کے سامنے 2 دفعہ یہ کلیئرلی کہا کہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے چیئرمین پی ایس سی کا وہ شیر افضل مروت، اور یہ فائنل ہو چکا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آج بھی آپ نے جس طریقے سے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے میں نے نہیں کہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یس خان صاحب نے کہا، ہم نے یہ اعلان کیا، ادھر ہی اعلان کیا ہم نے کہ یس وہ ہوں گے۔ آج بھی خان صاحب نے کہا ایز وی اسپیک، بالکل وہ نام ابھی بھی جگہ ہے، پر خان صاحب نے جو آپ کو میڈیا کے سامنے کہا کہ کل فائنل نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا فائنل ہو جائے گا خان صاحب کی طرف سے، انہوں نے یہ کہا۔ ایک منٹ، نہیں انہیں ان کا موقف یہی ہے جو میں نے بیان کیا، ایز آف ٹوڈے میرا موقف یہی ہے، صرف ایک گزارش یہ کر دوں کہ خان صاحب نے میری اناؤنسمنٹ چیئرمین صاحب کے تھرو کی تھی، اور آج بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ شیر افضل جو ہے وہ میرے نامی نہیں ہے اور نام ہم کل فائنل دیں گے، تو اس میں کوئی تنازع تو ہے ہی نہیں۔ تنازع تو ہے نہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کوہاٹ سے ڈاکٹر عثمان اللہ جو تھے وہ جے یو کے ٹکٹ سے، جے یو آئی کے ٹکٹ سے 2013 میں بھی الیکشن جیتے تھے، 18 میں بھی جیتے تھے۔ اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے این آر او لیا ہے، مولانا صدر رحمان نے اپنا بندہ بٹھایا ہے، سنی اتحاد کونسل کا بندہ جیتا ہے، اور آپ کی سنی اتحاد کونسل کی KPK میں اب نشست ہو گئی ہے، آپ کو جو تنازع تھا سینٹ الیکشن والا وہ ختم ہو جائے گا اس سے، اور آپ نے یہ نہیں، سینٹ کا الیکشن کا تنازع ختم ہونا چاہیے، وہ میٹر ہمارا سپریم کورٹ میں ہے، ہم نے استدعا کی تھی، اس منڈے سے وہ کیس لگنا تھا، بس سپریم کورٹ کے کچھ انفارمیشن آئی ہے کہ شاید نیکسٹ ویک کے لیے ہوگا، نیکسٹ ویک بھی بہت لیٹ ہو جائے گا، ہماری سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سے جلد سنیں۔ البتہ کوئی این آر او نہیں ہے، بیسیکلی ہمارا وحدت المسلمین کے ساتھ یہ پہلے سے وہ تھا، ایک الائنس ہوا تھا اور ہم نے ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی، اس لیے سینٹ کی بھی سیٹ ہم نے دی، انہوں نے نیشنل اور قومی اسمبلی کی سیٹ دی۔ اس کے بارے میں ہم نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ الیکشن سے پہلے بھی دیا تھا، الیکشن کے بعد بھی دیا، اور آج بھی وہی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو لوگ پارٹی سے جا چکے ہیں، بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، وہ چلے گئے فار واٹ ایور ریزن، کوئی جلدی چلے گئے، کوئی بعد میں چلے گئے، کچھ پہ کم پریشر پڑا، کچھ پہ زیادہ پریشر پڑا، ان کی واپسی کا فیصلہ خان صاحب جیسے چاہیں گے کریں گے، کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کون پارٹی میں کب واپس آ جائے۔ خان صاحب جو پبلک ہے، اس کے ووٹر سپورٹر، پارٹی کا ورکر ہے، ان کے سینٹیمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سارے فیصلے خان صاحب خود کریں گے اور اکیلے کریں گے۔ اچھا نہیں فضل الرحمان صاحب
ہم آپ کو پہلے بھی کر چکے ہیں کہ دیکھو یہ مزاحمت نہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اپنے حقوق کے لیے اگر ہم احتجاج کرتے ہیں ان کو یہ مزاحمت سمجھتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ دوسری بات ہے کہ وزیر اعلیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم وفاقی حکومت پہ چڑھائی کریں گے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اگر زیادتیاں ہوگی، خان صاحب رہا نہیں ہوں گے، اگر کے پی کے وہاں سے اٹھ کے کھڑا ہوگا تو یہ پولیٹیکل ہے، اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے انہوں نے اس تناظر میں پیش کیے تھے، سیاسی بنیادوں پہ بنا ہوا ہے، لیکن اس میں خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں، قانونی طور پر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو کرمنل ہو جو یہ بن سکتا ہو، کیونکہ خان صاحب کی حیثیت ایک ٹرسٹی کی ہے، اس سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا ہے۔ دوسری طرف نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہو رہے ہیں، یہ کس ایجنڈے کے تحت؟ یہ اس ایگریمنٹ کے تحت معاف ہو رہے ہیں کہ نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہوئے تو شاخانہ میں جو انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں لی تھی اس کو کلین چٹ مل گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کی پیمنٹ جعلی اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی تو نواز شریف کو ایگزانریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پولیس کے بارے میں خان صاحب نے کہا ہے جس طریقے سے پولیس استعمال ہو رہی ہے